والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأهل بيته أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المتين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. حصول برکت کے لیے حضور اکرم سید عالم نور مجسم ارواحنا فدا محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پر نور بارگاہ میں درود و سلام کا ہدیہ پیش کر لیجیے. اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد و بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. روزانہ جمعہ کے خطبے میں آپ حضرات یہ آیت کریمہ سنتے ہیں کہ ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون. بے شک اللہ تبارک و تعالی حکم دیتا ہے یأمر بالعدل انصاف کرنے کا، والاحسان نیکی کرنے کا، وایتاء ذی القربى رشتہ داروں کو دینے کا، وینہی عن الفحشاء والمنکر بے حیائی اور بری باتوں سے منع کرتا ہے، والبغی اور سرکشی سے منع کرتا ہے، یعظکم لعلکم تذکرون وہ تمہیں نصیحت کرتا ہے تاکہ تم لوگ دھیان دو. یہ آیت کریمہ جمعہ کے خطبے میں روزانہ پابندی کے ساتھ میں اس لیے پڑھی جاتی ہے کہ اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے سوئے ہوئے لوگوں کو جگایا ہے. سوئے ہونے سے میری مراد یہ نہیں ہے کہ آپ حضرات کو نیند آ گئی ہو، نہیں، ہم لوگ دنیا کے معاملے کے اندر بالکل نہیں سوئے ہوئے ہیں، ایک دم جاگ رہے ہیں. اگر نائٹ میں ڈیوٹی ہے تو رات میں بھی نہیں سوتے ہیں، اور اگر صبح میں جلدی ڈیوٹی ہے تو فجر کی اذان سے پہلے ہی ٹفن تیار کر کے ہم لوگ کام پہ نکل جاتے ہیں. دنیا کے معاملے میں ہم لوگ سوئے ہوئے نہیں ہیں. اس آیت کریمہ میں ہمیں جو جگایا گیا ہے وہ اس لیے جگایا گیا کہ دین کے معاملے میں ہم لوگ سو رہے ہیں، اور ایسی نیند سو رہے ہیں کہ بار بار کی دستک اور بار بار کی جگانے کے باوجود بھی ہماری اس سستی اور کائلی اور اس نیند کے اندر ذرہ برابر بھی کوئی اثر ہوتا ہوا نظر نہیں آتا ہے. رب نے یہ شان بیان فرمائی کہ اللہ نیکی کا حکم دیتا ہے اور برائی سے منع کرتا ہے. یہ رب کی شان ہے. اور توریت اور انجیل میں آپ پڑھیں، اللہ تبارک و تعالی نے توریت اور انجیل کے اندر اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ صفت بیان فرمائی، یأمرہم بالمعروف وینہاہم عن المنکر. وہ محبوب کیا کریں گے؟ اچھی باتوں کا حکم دیں گے اور بری باتوں سے منع کریں گے. رب کی یہ شان اور محبوب کی یہ صفت قرآن مقدس کے اندر بیان کی گئی کہ اچھی باتوں کا حکم دیں گے اور بری باتوں سے منع کریں گے. تو اچھائی کا حکم دینا اور بری باتوں سے روکنا یہ ایک ایسی چیز ہے جس کی طرف سے امت بڑی بے توجہی اور غفلت بلکہ پورے طور پر نیند کا شکار ہے. ویسے تو آپ حضرات نے اس حوالے سے کتنی بار گفتگو سنی ہوگی. آج میں خاص پس منظر کے اندر اس حوالے سے کچھ باتیں آپ کے سامنے اس امید پر رکھنا چاہتا ہوں. سب تو نہیں، لیکن مجھے امید ہے کچھ لوگ ایسے ہیں جو میری بات پر بیداری کا ثبوت پیش کریں گے. اس لیے کہ آج جو اپنے ملک کے بلکہ پوری دنیا کے جو حالات ہماری نگاہوں کے سامنے ہیں، ان حالات کا تجزیہ، ان حالات کے اوپر غور و فکر کرنے کے بعد میں لوگوں نے بڑے تبصرے کیے، بڑے تجزیے کیے، اپنی اپنی رائے پیش کی. میں نے اس آیت کریمہ کے اندر جب غور کیا تو مجھے یہ سمجھ میں آیا کہ ان مشکل حالات کی ایک بڑی وجہ، ہمارے اوپر آنے والے عذاب کا ایک بڑا سبب اور ہماری مشکلوں اور پریشانیوں کا ایک بڑا ریزن یہ ہے کہ ہم نے امر بالمعروف
بالمعروف اور نہی عن المنکر یعنی اچھی باتوں کا حکم دینا اور بری باتوں سے روکنا بند کر دیا بلکہ کم کر دیا ہے، اور اسی وجہ سے آج ہمارے اوپر بلائیں، مصیبتیں اور آفتیں دن بدن بڑھتی چلی جا رہی ہیں۔ حضرت عبداللہ بن جریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لوگ جب برائی کریں اور قوم ان کو برائی سے طاقت کے باوجود نہ روکے تو اللہ تبارک و تعالیٰ موت سے پہلے انہیں عذاب کے اندر مبتلا فرما دے گا۔ جو گناہ کرتا ہے مرنے کے بعد تو عذاب آئے گا، وہ ایک الگ چیز ہے، لیکن اگر قوم کے اندر گناہ ہو، برائیاں ہو، بدکاریاں ہو، اور جو لوگ طاقت رکھتے ہیں طاقت کے باوجود بھی ان کا ہاتھ نہ پکڑے، انہیں گناہوں سے نہ روکیں، انہیں برائیوں سے باز نہ رکھیں، تب پھر اللہ تعالیٰ آخرت سے پہلے دنیا میں، موت سے پہلے دنیا ہی کے اندر عذاب میں مبتلا فرما دیتا ہے۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، اے لوگوں تم لوگ قرآن کی یہ آیت کریمہ پڑھتے ہو، یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم لا یضرکم من ضل اذا تدیتم، اے ایمان والوں اپنی فکر کرو، تم کو نقصان نہ پہنچائے گا جو گمراہ ہوا جب تم لوگ ہدایت پر ہو۔ اس آیت کریمہ کو تم لوگ پڑھتے ہو نا، حضرت ابو بکر صدیق نے تفسیر کرتے ہوئے فرمایا، سنو میں نے خود اللہ کے رسول علیہ السلام سے یہ بات سنی ہے کہ جب لوگ گناہوں کے اندر مبتلا ہو جائیں، حدیث پاک کا مفہوم ہے جب لوگ گناہوں میں مبتلا ہو جائیں اور لوگ طاقت کے باوجود انہیں گناہوں سے نہ روکیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ سب کو عذاب میں مبتلا فرما دیتا ہے۔ تو گناہ ہو رہے ہوں، بدکاریاں اور سیاکاریاں ہو رہی ہوں، لوگوں میں روکنے کی طاقت ہو، اس کے باوجود بھی وہ ایسے موقع پر آگے بڑھ کر کے برائیوں کی روک تھام نہ کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ سب کو عذاب میں مبتلا فرما دیتا ہے۔ اور اس سے بھی زیادہ سخت بات وہ ہے جس کو حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا، آپ ارشاد فرماتے ہیں، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ تم نیکی کا حکم دو اور برائی سے روکو، اگر تم طاقت کے باوجود نیکی کا حکم نہیں دو گے اور برائیوں سے نہیں روکو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے اوپر ظالم حکمرانوں کو، ظالم بادشاہوں کو، ظالموں کو تمہارے اوپر مسلط کر دے گا، اور وہ ظالم بادشاہ اور ظالم حاکم تمہارے بڑوں کا کوئی لحاظ نہیں کریں گے، تمہارے چھوٹوں پر کوئی رحم نہیں کریں گے، پھر تم رب کی بارگاہ میں دعائیں مانگو گے، تمہاری دعائیں بھی قبول نہیں ہوں گی، تم اللہ کی بارگاہ کے اندر سوال کرو گے، تمہارا سوال پورا نہیں ہوگا، تم رب کی بارگاہ میں معافی چاہو گے تو تمہیں معاف بھی نہیں کیا جائے گا۔ آپ آج پوری دنیا کے موجودہ حالات کو دیکھیں، امر بالمعروف یعنی نیکی کا حکم دینا ہم نے کتنا کم کر دیا یا کتنا چھوڑ دیا، برائی سے روکنے کے اندر ہم لوگ کتنے پیچھے ہٹ گئے۔ اس کے بعد میں اگر یہ بلائیں، مصیبتیں، آفتیں، پریشانیاں، مشکلات اگر ہمارے اوپر ٹوٹ پڑی ہیں تو ادھر ادھر کا ریزن، سبب اور وجہ تلاش کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تفسیرہ، تجزیہ اور اس کے اوپر رائے دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ اس کے رسول نے بہت پہلے فیصلہ کر دیا، گناہ پھیلے، تمہارے اندر طاقت ہو، تم لوگ نہیں روکو گے تو عذاب آئے گا اور عام عذاب آئے گا۔ اس سلسلے میں جو روایتیں میں نے پڑھی، ایک روایت کے اندر آتا ہے حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تبارک و تعالی نے ایک بستی کے اوپر عذاب نازل کیا جس بستی کے اندر 17,000 نیک لوگ رہتے تھے۔ بتاؤ 17,000 نیک لوگ جس علاقے میں رہتے ہوں اس علاقے میں کیسے عذاب آئے گا؟ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے پوچھا گیا، یا رسول اللہ جب اتنے نیک لوگ وہاں پر موجود ہیں تب پھر اللہ نے اس بستی کو کیوں برباد کیا؟ تو میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ لوگ اللہ کے غضب کی وجہ سے غصہ نہیں ہوتے تھے اور وہ لوگ نیکی کا حکم نہیں دیتے تھے اور برائیوں سے منع نہیں کرتے تھے۔ یعنی 17,000 نیک لوگ اگر کسی بستی میں ہو لیکن وہ نیک لوگ لوگوں کو گناہ کرتے ہوئے دیکھیں، ان کو گناہوں سے منع نہ کریں، اچھی باتوں کا حکم نہ دیں اور اللہ کے غضب کی وجہ سے غضبناک نہ ہو، یعنی کوئی گناہ کرے تو ان کو غصہ نہ آئے، بالکل وہ لوگ کوئی ایکشن میں نہ آئے، تو اللہ تعالیٰ ایسی بستی کو بھی تباہ کر دیتا ہے جس بستی میں 17,000 نیک لوگ رہتے ہوں۔ اور پھر وہ روایت حضرت
حضرت یوشع بن نون علیہ الصلوۃ والسلام پر اللہ تبارک و تعالی نے وحی نازل فرمائی، اے یوشع میں اس بستی کو تباہ کروں گا جس کے اندر 40,000 نیک لوگ رہتے ہیں اور 60,000 گنہگار رہتے ہیں۔ حضرت یوشع بن نون علیہ الصلوۃ والسلام نے رب کی بارگاہ میں یہ سوال کیا کہ اے پروردگار عالم، جب 40,000 نیک لوگ ان کے اندر موجود ہیں تو تو ان کو کیوں ہلاک کرے گا؟ رب نے ارشاد فرمایا، وہ نیک لوگ میرے غضب کی وجہ سے غضبناک نہیں ہوتے، یعنی لوگ گناہ کرتے ہیں، ان کو دیکھ کر ان کو غصہ نہیں آتا، ان کو دیکھ کر کے ان کے چہرے کا رنگ نہیں بدلتا، ان کو احساس نہیں ہوتا، اور فرمایا کہ یہ ان برے لوگوں کے ساتھ میں کھاتے پیتے ہیں۔ تو جہاں پر ان 60,000 گنہگاروں کو برباد کیا جائے گا، ان 60,000 کے ساتھ میں ان 40,000 نیک لوگوں کو بھی تباہ و برباد کر دیا جائے گا۔ اور ایک اور روایت کے اندر موجود ہے، اللہ تبارک و تعالی نے ایک فرشتے کو بھیجا کہ جاؤ فلاں بستی کو تم الٹ دو، فلاں بستی کو تباہ کر دو۔ فرشتہ عرض کرتا ہے، مولا جس بستی کے اندر تو نے مجھے عذاب لے کر کے بھیجا ہے اس بستی میں ایک بندہ بڑا نیک ہے، اس نے آج تک کوئی گناہ نہیں کیا، بڑا پرہیزگار ہے، نیک بندہ ہے، وہ کبھی گناہ کرتا نہیں ہے، ہمیشہ گناہوں سے دور رہتا ہے۔ رب نے ارشاد فرمایا، اس پوری بستی کو تباہ کر دو اور اس نیک کو بھی اسی بستی کے ساتھ میں تباہ و برباد کر دو۔ فرشتے نے پوچھا، مولا وہ نیک آدمی کیوں برباد ہو رہا ہے؟ میرے رب نے ارشاد فرمایا، اس لیے کہ لوگ گناہ کرتے ہیں، اس کا چہرے کا رنگ نہیں بدلتا، یعنی گناہ کرتے ہوئے دیکھتا ہے، اس پر کوئی ایکشن نہیں لیتا، گناہوں سے منع نہیں کرتا، اچھی باتوں کا حکم نہیں دیتا، تو پوری بستی عذاب میں مبتلا ہوگی، تو ساتھ میں وہ نیک آدمی بھی جس نے کبھی گناہ نہیں کیا اس کو بھی تباہ و برباد کر دیا جائے گا۔ حضرات مکرم، بندہ اگر غور کرے، آج دیکھیں اخباروں کے اندر، میڈیا کے اندر، سوشل میڈیا میں اتنے تبصرے سب علامۃ الدہر بنے ہوئے ہیں، اپنے وقت کے سب مفتی بنے ہوئے ہیں، جن کو جو ہے عام لوگوں کی میں بات کر رہا ہوں، جنہیں کچھ نہ آتا وہ بڑے بڑے مفتی بن کر کے تبصرہ لکھتے ہیں، یہ کالج مسلمانوں نے نہیں بنا اس لیے یہ ہو گیا، اس طرح سے انہوں نے یہ کام نہیں کیا، اس طرح تعلیم کے اندر آگے نہیں بڑھے، اس طرح یہ نہیں کیا۔ میں کہتا ہوں ہزاروں تبصرے اپنی جگہ، لیکن اگر تمہیں صحیح طور پر اگر ریزن، سبب اور وجہ اپنی بربادی کی جاننی ہے تو وجہ بربادی ایک ہی ابھی فی الحال میری سمجھ میں آتی ہے کہ جب گناہ ہو اور بندہ نیکی کا حکم نہ دے اور گناہوں سے نہ روکے، پھر اللہ کا عذاب عام ہو جاتا ہے۔ اگر کوئی یہ سوال کرے کہ کچھ لوگ گناہ کریں تو باقی لوگوں کو کیوں برباد کیا جاتا ہے، میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب کچھ خاص لوگ گناہ کریں تو ان خاص لوگوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ عام لوگوں کو برباد نہیں کرتا ہے۔ کچھ لوگوں کے گناہوں کی وجہ سے سب کو برباد نہیں کیا جاتا، لیکن آگے کی بات سنیں، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، ہاں اگر قوم کے اندر گناہ ہوں اور جو لوگ ان گناہوں کو دیکھیں، ان لوگوں کو گناہوں سے نہ روکیں اور ان کو برائیوں سے منع نہ کریں، تو اللہ تبارک و تعالی جہاں ان خاص لوگوں کو برباد کرتا ہے، ان خاص کے ساتھ میں عام لوگوں کو بھی عذاب کے اندر مبتلا فرما دیتا ہے۔ یعنی صرف گنہگار نہیں جو ہے وہ عذاب میں مبتلا ہوتے، گنہگاروں کے ساتھ میں جو ہے نیک لوگوں کو بھی عذاب میں گرفتار کیا جاتا، تب اللہ کا عذاب عام طور پر آتا ہے اور ساری قوم تباہ و برباد کر دی جاتی ہے۔ بتاؤ وہ امت دنیا کے اندر جتنی قومیں ہیں اپنے لیے جیتی ہیں کہ ہمیں اپنے لیے کیا کرنا ہے، کیسے آگے بڑھنا ہے، کیسے دنیا کی دوڑ میں آگے نکلنا، لیکن یہ امت محمدیہ علی طائیت وسنا وہ امت ہے جو صرف اپنے لیے نہیں جیتی ہے، اس امت کی ذمہ داری لگا دی گئی ہے تمہیں اپنے لیے بھی جینا ہے اور ساری مخلوق خدا کی ہدایت کا کام تمہیں کرنا ہے۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، جو امتیں ظاہر کی گئی لوگوں میں ان میں سب سے بہتر تم امت ہو۔ کیوں؟ اس لیے کہ تم نیکی کا حکم دیتے ہو اور برائی سے منع کرتے ہو۔ یہ ہماری خوبی ہے جو رب نے بیان فرمائی ہے کہ یہ امت اپنی فکر نہیں کرتی ہے صرف، بلکہ اس امت کا ہر فرد ہر ایک بندے کی فکر کر کے انہیں ہدایت کی طرف لاتا ہے۔ آج آپ بتائیں کتنے لوگ اپنی فکر کر رہے ہیں، کتنے لوگ اپنی فکر کر رہے ہیں اور کتنے لوگ اپنے ماتحتوں کی فکر کر رہے ہیں۔
میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس رات سے بھی بہت پہلے پردہ ہٹا دیا تھا. ایک بار اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کیا حال ہوگا تمہارا اس وقت جب تم لوگ نیکی کا حکم نہیں دو گے اور برائی سے منع نہیں کرو گے. تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ کیا ایسا ہو جائے گا؟ یعنی صحابہ کو تعجب ہوا، بہت تعجب ہوا کہ نیکی کا حکم دینا اور برائی سے منع کرنا یہ تو مسلمان کی صفت ہے، مسلمان اس کو کیسے چھوڑ سکتا ہے؟ لیکن اس دور میں وہ طریقہ تھا. آج اگر ان حالات کو دیکھا جائے تو نیکی کا حکم دینا اور برائی سے منع کرنا کھال کھال نظر آتا ہے صرف بعض جگہوں کے اندر. صحابہ نے پوچھا یا رسول ایسا ہو جائے گا؟ میرے آقا نے فرمایا ہاں ایسا ہوگا، بلکہ فرمایا اس سے بھی سخت ہوگا. صحابہ نے پوچھا یا رسول کیا ہوگا؟ میرے آقا نے ارشاد فرمایا ایسا ہو جائے گا. کیا حال ہوگا تمہارا جب تم لوگ برائی کا حکم دو گے اور نیکی سے منع کرو گے؟ ایک دم الٹا معاملہ ہو جائے گا، برائی کا حکم دو گے اور نیکی سے منع کرو گے. اب آپ بتائیں یہ منافقین کی صفت ہے. منافقین کے بارے میں رب اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے وہ برائی کا حکم دیتے ہیں اور نیکی سے منع کرتے ہیں. وہ جو منافقین کی صفت تھی میرے آقا نے فرمایا تھا بعد میں یہ صفت تمہارے اندر پیدا ہوگی. آج آپ دیکھ لیں کیا حالات ویسے نہیں بن گئے؟ اگر بیٹا داڑھی